السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، جو ہم نے قلت منی پر جو ویڈیو بنائی تھی، اس پر حکیم محمد مدنی صاحب ہیں، ان کا ایک سوال تھا، کمنٹ تھا، ان کا حکم کیا ہے کہ استاد محترم ٹی بی کی اقسام اور ان کی تحریک اور علاج پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ وہ میرے بھائی، ٹی وی پر تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھ دی ہے۔ اس کو اگر غور سے پڑھا جائے تو تشنگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ٹی وی بھی بھائی کئی قسم کی ہے، انتڑیوں کی ٹی وی ہے، ہڈیوں کی ٹی وی ہے، پھپھروں کی ٹی وی ہے۔ ٹی وی وہ مرض ہے، وہ علامت ہے جس پر دعوے کے ساتھ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک نسخہ دیا، وہ کہہ دیا کہ ہر قسم کی ٹی وی پر وہ کام کرے۔ ٹی وی کی اقسام تو بتا دی، خاص کر جو عام ٹی وی چل رہی ہے وہ پھپھروں کی ہے۔ وہ عضلاتی کتی میں تحریک جو اس کی ہوتی ہے، عضلاتی کتی 6 نمبر تحریک میں وہ تحلیل ڈال دیتی ہے۔ یہ تو وہاں سے مطالعہ کرنے سے آپ پر راز کھل جاتے، جتنا ہم جانتے ہیں تھوڑا بہت وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ ٹی وی جو عرف عام میں زیادہ پہچان جو ہے کہ فلاں کو ٹی وی ہو گئی ہے، وہ پھپھروں ہی کی ٹی وی ہے۔ اس میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ دیا ہے خاص کر ٹی وی کے لیے، شیر مدار اور ہلدی والا، اور اس کو تریاق کہا کہ ٹی وی جو ہے درجے میں آخری درجے کا مرض ہے، اس لیے یہاں پر حضرت نے تریاق کو استعمال کروایا، اور ساتھ اکثیر بھی اگر رکھ لی جائے تو بہتر ہے، مگر جب تک وہ مادہ زہر تک پہنچ گیا ہے، آخری درجہ ٹی وی کا جو ہوگا وہاں تریاق چلے گا۔ ٹی وی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شروع تو عضلاتی صابی میں ہوتی ہے، کئی ہمارے حکماں اس سے بھی پہلے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع ہوتی ہے۔
کہ ایک کا خیال ہے کہ یہ اعصابی سے شروع ہوتی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عضلاتی اعصابی سے شروع ہوتی ہے۔ مرض آگے آگے بڑھتا جاتا ہے، اگلی تحریک میں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی اس چیز کی گواہی ہے، اگلی تحریک کی دوائی دے کے کیا ہم نے ٹی وی کو سامنے لانا ہے؟ مسئلے اس کو بڑھ رہے ہیں کچھ، ابھی ابتدا ہے، وہ تو عضلاتی اعصابی سے شروع ہوئی۔ اب جو اگلی تحریک کی دوائی دینے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ 3 نمبر کی دوائی دیں گے، عضلاتی گدی، وہ تو ٹی وی کو سامنے لے آئیں گے بہت تیزی سے، بہت جلدی سے۔ میرے دوستوں، بات کو سمجھنا پڑے گا، بات کو پرکھنا پڑے گا۔ میں جو کہتا ہوں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی دیکھیں تحلیل کو تحریک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر تسکین کو تحریک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دو ہی تو مسئلے ہیں۔ ٹی وی کا علاج میں بھائی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ، ایک تولہ جو ہے وہ ہلدی ہے، 15 تولے نہ، 1 تولہ جو ہے وہ شیر مدار ہے، 15 تولے اس میں ہلدی پیس کر اس کے اندر شیر مدار ڈال کر اچھی طرح کھرد کر دیا گیا۔ ہم دوائی بناتے ہوئے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں بناتے۔ آپ کسی کی دوائی کا کہا کہ اس میں یہ ڈال کر اتنے گھنٹے رگڑائی کرتے، ہم وہ رگڑائی شروع کرتے ہیں تو بیچ میں اور بھی کام کرتے ہیں، اور دوست احباب آتے ہیں، ان سے باتوں میں لگ جاتے ہیں، کیا اتنے گھنٹے رگڑائی ہو گئی ہے اس کی؟ وہ تو لگاتار مسلسل ہے جسے وہ تیار ہوگی۔ تو اس کو ایک دن کے لیے اخبار کے کاغذ پر یا کوئی اور کاغذ ہو اور بچھا کر رکھ دیا جائے 24 گھنٹے، اس میں جو شیر مدار سے نمی پیدا ہوئی ہے وہ خشک ہو جائے، پھر شیشے کی بوتل میں اس کو سنبھال کر، شیشے کی بوتل میں ادویات کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ پلاسٹک کی شیشی استعمال کرنے کی بجائے شیشے کی شیشی استعمال کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے دوستو، یہ پوچھنا کہ فلاں کی چیز کی کون سی تحریک ہے، اس چیز کا کوئی مریض آتا ہے اس کی نبض دیکھ لیا کرے، صرف علامت بنا چلے، مریض کی نبض کو دیکھا جائے، اس نبض کے تحت علاج کیا جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ محمد مدنی صاحب کا، حکیم محمد مدنی صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ ادویات ہم نے جو بھی استعمال کرنی،
حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرنی ہے، کی ہی کرنی ہے۔ کوئی حضرت صابر کے نسخہ جات کو کچھ حکمران نے بگاڑ دیا ہے، اس میں کچھ اضافے کر دیے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جو علم حضرت صابر کا ادویات پر تھا، میرے جیسے لوگ تو نہیں اس علم کو جانتے۔ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ ٹی بی کا حتمی علاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔